جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ بتائیے ما تقول فی عمر بن الخطاب، آپ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کانا واللہ حلیف الاسلام رحم اللہ ابا حفص، اللہ تعالی حضرت ابو حفص یعنی حضرت عمر پر رحم فرمائے، اس لیے کہ کانا واللہ حلیف الاسلام، خدا کی قسم وہ اسلام کے حلیف ہیں، جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے حضرت عمر پہلی صف میں نظر آئے ہیں، کیونکہ اگر قیامت تک کوئی بھوکنے والا بھوکتا رہے، لیکن میرے نبی نے حضرت عمر کے لیے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عروج و عزت دے دے۔ جس نبی نے الفاظ سے یہ دعا مانگی ہو کہ اللہ ہمیں اسلام کے لیے عمر دے دے، اب اگر قیامت تک کوئی جہنمی کتا بھونکتا رہے، اس کے بھونکنے سے اسلام کو نہ تو عمر کی شان کو نہ اسلام کی عظمت کو کوئی فرق پڑے گا۔ جب غیب بتانے والے نبی نے بتا دیا کہ اسلام کو عزت ملے گی تو عمر کے ذریعے سے ملے گی، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مأوى الایتام، یتیموں کے ملجا اور مأویٰ ہیں۔ آپ فرمایا کہ یہ ساری رات جاگ کر یتیموں کی رعایا، اپنی رعایا اور یتیموں پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھیس بدل کر باہر نکلے تو کچھ یتیم بچے رو رہے تھے، آپ چھپ کر گھر میں آئے، گھر میں آپ نے اپنے جتنا سامان تھا وہ کمر پر لادا۔ غلام کہنے لگا حضرت میں اٹھا دیتا ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ آپ نے کہا چپ ہو کر سو جا، یہ سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، تم خلیفہ نہیں، خلیفہ میں ہوں۔ قیامت کے دن مجھے اللہ کے نبی کو جواب دینا ہے کہ نبی کی امت اور رعایا اور حضور کی جو ہے امت یتیم بچے بھوکے سو رہے ہوں اور عمر آرام سے سو رہا ہو۔ عمر اس طرح اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ نے چھپ کر ان کے گھر میں جا کر کھانا رکھا، چھپ کر دیکھنے لگے، کہا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک بچے کھانا کھا کر مسکرا نہیں دیتے۔ ایسے بھی مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں۔ یہاں تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائٹ چلی جاتی ہے، ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں میں بڑے بڑے محلات میں اے سیوں کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، یونٹ دن بدن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ پاکستانی ہونے کے بعد، قانونی حق ہونے کے باوجود اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان پر شیلنگ، ان پر گولیاں، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں کہ آواز نہیں اٹھانی ہے، یہودیوں کا نظام چلے گا، اسلام کا نظام نہیں آئے گا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، لیکن وقت کا خلیفہ اپنے کندھے پر سامان رکھ کر جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ محل الایمانی، جس نے ایمان کا کاشانہ دیکھنا ہو وہ حضرت عمر کو دیکھ لے۔ وَمَلَأَ ضَعْفَ الضُّعَفَاءِ، فرمایا وہ کمزور لوگوں کی جائے پناہ ہیں۔ وَمَعْقِلَ الْحُنَفَاءِ، حق پرستوں کا اڈا ہیں۔ وَلِلْخَلْقِ حِصْنًا، مخلوق کے لیے قلعہ ہیں۔ وَلِلنَّاسِ عَوْنًا، اور لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مددگار بن کر آئے ہیں۔ قام لحق اللہ صابرا ومحتسبا، فرمایا ساری زندگی حق کو طلب کرنے پر، ثواب کے حصول کے لیے حق پر قائم دائم رہے۔ حتی اظہر اللہ بہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے سے دین کو شان عطا فرمائی ہے۔ وفتح الدیار، بڑے بڑے شہروں کو فتح کرنے والے ہیں۔ ذکر اللہ فی الاقطار والمناہل علی التلال وفی الضواحی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کوئی چپا ایسا نہیں کہ آپ نے اس چپے کو اور اس قریہ کو، اس بستی کو، اس بڑے بڑے ٹیلوں کو آباد نہ کیا ہو، وہاں جا کر بستیوں میں آپ نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ جو حصہ آپ کے دور میں اسلام میں آیا، ہر جگہ اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا رہا۔ اور پھر فرمایا کہ عند الحنقاء وقعورا، مصیبتوں کے وقت آپ مسلمانوں کی سب سے زیادہ مدد کرنے والے ہیں۔ وفی الرخاء والشدۃ شکورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت پر سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَإِنَاءٍ ذُكُورًا، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب کی یاد کو سجانے والے ہیں۔ فرمایا فَعَاقَبَ اللَّهُ مَن تَنَقَّصَهُ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الْحَسْرَةِ، جو ان پر لعنت کرتا ہے، جو ان پر لعن طعن کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ حضرت عمر میں نقص نکالنے کی کوشش کرتا
ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرما دے اور اسے اپنی لعنت میں جگہ دے دے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بک بک کرتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھونکنے والے ہیں آپ پر، جتنے آپ پر بھونکنے والے ہیں، اللہ سب کو جہنمی کتا بنا دے اور سب کو رب العالمین جہنم کے اعلیٰ درجے اسفل السافلین میں پھینک دے، اور حضور کے غلام اور حضور سے محبت کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کے عاشقوں کو رب العالمین اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔